السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام حضرات کا ہمارے پروگرام قیامت کا بیان میں خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج کا جو موضوع ہے اپنا وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں بہت سارے لوگ شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اسی دنیا کے اندر مرے اور جئیں گے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہیں شکوک اور شبہات کا کچھ ازالہ قرآن کی روشنی میں کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جو لوگ قیامت کے دن کے منکر ہیں، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہم اسی میں جئیں گے، اسی میں مریں گے اور ہم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ یہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی ہی موت ہے اور دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور کہتے ہیں فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دکھلا دو۔ محترم حضرات، قرآن کے مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے منکرین کا قول، ان کے پیغام کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید۔ یہ منکرین، یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر کے زمین میں مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ محال کی بات ہے، دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا وَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ یہ کافر، یہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ سورہ حج آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو بے شک قیامت آ کر کے ہی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، پھر دوبارہ مخلوق کو لوٹائے گا، اور دوبارہ لوٹایا جانا یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور سورہ اسراء کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا، منکرین کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب بھی دے دیا اور فرما دیا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ کافر، یہ قیامت کے دن کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ہڈی کے ٹکڑے اور مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا اللہ رب العالمین ہمیں نئی مخلوق اور دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگرچہ تم ہڈی ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، پتھر بن جاؤ یا پتھر سے زیادہ سخت لوہے بن جاؤ، او یکبر مما او خلق مما یکبر فی صدورکم، یا تمہاری عقل کے اعتبار سے پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت دوسری چیز بن جاؤ،
اللہ تعالیٰ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کون ہے ہمیں جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہے بن جاؤ یا اس سے زیادہ مضبوط، تمہاری عقل تمہارے خیال کے مطابق اس سے بھی سخت اور مضبوط چیز بن جاؤ، پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں دوبارہ اس کے بعد پیدا کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ آپ کے پاس اپنے سروں کو ہلا ہلا کر کے کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، یہ کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کب پیدا کرے گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ہو سکتا ہے کہ یہ قریب ہو۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، قیامت کی آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور اس بات کا پیغام دیتی ہیں یہ آیت کریمہ کہ قیامت کے منکرین صرف آج کے دور میں نہیں ہیں بلکہ 1400 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کی منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، ہم دوبارہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے سوال و جواب نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے بتا دو، دوبارہ لا کر کے بتا دو۔ تو محترم حضرات، یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب قیامت کا آنے کا ٹائم ہو جائے گا، جب قیامت کے وقوع کا وقت ہو جائے گا، وہ قیامت اپنے صحیح ٹائم پہ آ جائے گی، کسی کے کہنے پر یہ قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ جس طریقہ سے کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ باہر ملتے ہیں اور عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، تو کوئی مرد اپنی عورت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بچہ بھی پیدا کر دو، کیونکہ ایک پروسیجر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحم مادر کے اندر 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ تو جس طریقہ سے یہ 9 مہینے کا ٹائم لگتا ہے، کوئی عورت بچے کو فوراً نہیں پیدا کر دیتی ہے، اسی طریقہ سے قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت اپنے ٹائم پر قیامت آئے گی، کسی کے کہنے اور سوال کرنے سے وہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے جو ایک عظیم دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، جو بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔